نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج کا ہمارا لیکچر ترجمہ قرآن کے حوالے سے ہے، اور اس میں ہم جو سب سے پہلی بات کریں گے کہ قرآن حکیم کو پڑھنے کے جو آداب ہیں ان میں سب سے پہلا ادب ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آنا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی تم قرآن کی تلاوت کیا کرو تو اس وقت شیطان رجیم سے پناہ مانگ لیا کرو۔ یہ آیت سورہ نحل میں ہے، 14ویں پارے کی سورہ نحل ہے اور 98 نمبر آیا ہے، 16 نمبر صورت ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم قرآن پاک پڑھتے وقت جب پڑھنے لگیں تو اس وقت شیطان مردود کی وسوسہ اندازیوں سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں۔ اسی طرح سورۃ الاعراف آیت نمبر 200، سورت نمبر 7 وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہ انسان جب بھی دنیا کے اندر کوئی بھی عمل کرتا ہے تو چونکہ دنیا دارالامتحان ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے دونوں راستے اس کے سامنے رکھے ہیں، خیر اور شر کا۔ تو کوئی بھی انسان جب خیر کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو شیطان اس میں رخنے ڈالنے کے لیے ضرور بیچ میں آتا ہے، کیونکہ حکمت خداوندی کے تحت شیطان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ آپ کے مسائل میں، آپ کے کاموں میں آ کر دخل اندازی کرے۔ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان مردود کو دور کر کے اپنے خیر کے راستے کے اوپر چلتا رہے۔ اس کو دور کرنے کا راستہ بھی اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ جب بھی تمہیں لگے کہ شیطان بھٹکا رہا ہے، شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، شیطان کسی دوسری راہ کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس وقت اس طرح کی دعاؤں سے فوراً اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جایا کریں۔ تو پہلی آیت کے اندر بھی یہی مضمون ذکر تھا، اور اس آیت کے اندر بھی یہی کہا گیا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ شیطان آپ کو بھٹکا رہا ہے تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں، اور بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے، کہ وہ آپ کی دل کی حالت کو بھی جانتا ہے کہ آپ اس وقت کیا چاہ رہے ہیں، اور وہ آپ کی دعا کو سننے والا بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ مذکور ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں جب انہیں کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو وہ پھر یاد میں لگ جاتے ہیں اور پھر اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو یہاں بھی متقی لوگوں کی صفت بیان کی گئی کہ جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ پر مکمل ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ شیطان انہیں بھٹکا رہا ہے، یا شیطان انہیں وسوسہ ڈال رہا ہے، یا شیطان کی طرف سے کوئی ایسا کام ان کی طرف آ رہا ہے کہ جو ان کو ان کی راہ سے بھٹکا سکتا ہے، تو وہ فوراً اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، وہ فوراً اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع میں لگا لیتے ہیں۔ تو یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کی پناہ میں ڈال لیتے ہیں، اور پھر اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو یہ بصیرت سے ہے کہ بصیرت والی آنکھیں ان کی کھل جاتی ہیں، مبصرون بصیرت سے ہے کہ جو دل کی آنکھیں ہیں جس سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے، وہ آنکھیں ان کی کھل جاتی ہیں، اور وہ حق اور شر دونوں کو پہچان کر حق کے راستے پر ڈٹے رہنے کے لیے اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو آیات ساری بیان کی، اس میں اللہ کی پناہ طلب کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اہل تقوی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ شیطان سے چوکنا رہتے ہیں۔ تو یہاں پر مختلف الفاظ کے ذریعے وسوسے کو بیان کیا گیا کہ وسوسہ کس کو کہتے ہیں، کہ وسوسہ اس شیطانی خیال کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے دل میں آئے اور وہ کسی برائی پر آپ کو ابھارے، یا کسی ایسے کام کے لیے آپ کو شک میں مبتلا کرے کہ جس میں آپ کو لگے کہ یہ مجھے کام کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے، تو شیطان آپ کو شک میں ڈال دے کہ پتہ نہیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو ان وساوس سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ طریقے بتایا ہے، ان طریقوں کو بتایا ہے کہ ان طریقوں کو اختیار کریں گے، ان دعاؤں کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ان وساوس سے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو جب شیطان چونکہ شر کا ذریعہ ہے، تو جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو وہ کھسک جاتا ہے، اور اگر ہم اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کی غفلت برتیں تو پھر شیطان جو ہے ہمارے دل پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس سے پناہ کے لیے دعائیں ذکر کی گئیں۔ اسی طرح سورہ مومنون کے اندر بھی آیت نمبر 97 اور 98 کے اندر ذکر ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، کہ آپ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے کہ آپ اس طرح دعا فرمائیے کہ اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے اور شیطان کے حملوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں،
اور اے میرے رب میں اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، میرے پاس حاضر ہوں۔ تو یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح دعا مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ حقیقت میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے وہ گویا کہ پوری امت کے لیے حکم ہوتا ہے، تو آپ کو مخاطب آپ کو کیا جاتا ہے، لیکن مقصود جو ہے وہ پوری امت کو بتانا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے ہے کہ جب بھی ہمیں ایسا لگے کہ شیطان کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے یا شیطان ہمارا دل جو ہے وہ نیک کام کرنے کو نہیں چاہ رہا اور شیطانی باتوں میں اور شیطانی وساوس میں آ کر وہ نیک کاموں میں سستی کی طرف جا رہا ہے، تو اس وقت یہ دعائیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح استعاذہ فرماتے تھے، کس طرح شیطان سے پناہ مانگتے تھے۔ تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اللہ کے نام سے شیطان کی پناہ مانگتے تھے اور اللہ کی پناہ میں آ جاتے تھے۔ سورہ فصلت جو ہے سورہ حامیم سجدہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، 41 نمبر سورت ہے، اس کی 36 نمبر آیت ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پہلے بھی ذکر ہوا کہ اگر شیطان کی وسوسہ اندازی سے تمہیں کوئی وسوسہ آ جائے، تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ قرآن حکیم کی آخری صورت سورۃ الناس، سورت نمبر 114 اور آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک، وہ آپ کے سامنے مختصر سا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر اس حوالے سے کہ یہاں پر بھی شیطان مردود سے اور اس کے وساوس سے پناہ مانگنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو پہلی آیت ارشاد فرمائی قل اعوذ برب الناس، کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں سب انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، میں چھاؤں میں آتا ہوں اس رب کی جو تمام انسانوں کا رب ہے، جو تمام انسانیت کا رب ہے، میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ملک الناس، اب یہ جو رب پیچھے بیان کیا تھا اسی رب کو موصوف بنا کر ملک الناس اسی رب کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ رب کون ہے۔ پہلے بتایا کہ جو ناس کا رب ہے، انسانیت کا رب ہے، انسانوں کا رب ہے، پھر فرمایا جو بادشاہ ہے تمام لوگوں کا، بادشاہ مالک ہوتا ہے، بادشاہ مقتدر ہوتا ہے، کہ جو تمام انسانوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، تمام انسانوں پر اس کا اختیار اور تصرف ہے، اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تیسری صفت کیا بیان کی، الہ الناس، جو ساری نسل انسانی کا معبود ہے، جو ساری نسل انسانی کا مسجود ہے، جو ساری نسل انسانی کا مرجع ہے کہ اس کی طرف ہی لوٹا جاتا ہے، اس کی طرف ہی عبادت کی جاتی ہے، اسی سے ہر چیز مانگی جاتی ہے، اس رب کی پناہ میں آنے کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ اس رب کی پناہ میں آنے کی دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کی پناہ میں آنا ہے۔ آگے فرمایا من شر الوسواس الخناس، کہ کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا جو مقصود ہے وہ کس چیز کے ڈر سے ہے، وہ کس چیز سے بچنے کے لیے ہے۔ تو یہی آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ وسوسہ انداز کے شر سے، جو اللہ کے ذکر کے ڈر سے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو چھپ کر وار کرتا ہے، جو آپ کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوتا ہے اور پھر چھپ کر آپ کے دل کے اوپر حملہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی نیکی کے جو ارادے ہیں ان میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان وساوس سے پناہ مانگنے کے لیے ہم اس اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اس شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہم اس اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ پھر اس شیطان کے بارے میں بتایا کہ وہ کون ہے، الذی یوسوس، کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسے کی تعریف پہلے آپ کو عرض کر دی کہ جس میں آپ کو نیکی کے کاموں سے ہٹانے کی کوئی دل میں بات ڈالی جائے، یا کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے سستی پیدا کر دی جائے، یا نیکی کا کام کرنے کے بارے میں شک پیدا کر دیا جائے، یا پھر لہو و لعب کے کاموں میں بلا وجہ کا ایک دھیان لگا دیا جائے کہ انسان کو لگے کہ شاید یہ نیکی کا کام ہے، ورنہ حقیقت میں وہ اس سے گناہ جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری وسوسے کی مختلف صورتیں ہیں، اور وہم یہ بھی ایک وسوسے کی صورت ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید یہ کام جو ہے یہ میں نے کیا ہے تو پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور پتہ نہیں یہ میں نے کام کیا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس میں جو شک، تشکیک اور وہم ہے یہ بھی وسوسے کی صورت ہے، اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو ان ساری چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا مقصود ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری دعا مانگنا سکھایا جا رہا ہے۔ آخر میں بتایا من الجنۃ والناس، کہ وہ شیطان کون ہے، کہ وہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے، پھر اس کی دو قسمیں ہیں۔ شیطان وہ وسوسہ ڈالنے والا وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے کہ دونوں اللہ پاک نے جو دونوں مخلوقیں بنائی ہیں، یا معاشر الجن والانس،
اس میں انسان اور جن دونوں کے اندر اللہ رب العزت نے خیر کے لوگ بھی پیدا فرمائے اور شر والے لوگ بھی پیدا فرمائے۔ تو خیر کے لوگوں سے بھلائی ہوتی ہے اور شر والے لوگوں سے انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر ان تمام شر والے اسباب سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور اس ایک اللہ کی پناہ میں آنا مقصود ہے کہ جو تمام انسانیت کا رب ہے، نہ صرف تمام انسانیت کا بادشاہ ہے بلکہ تمام نسل انسانی کا معبود بھی ہے۔ تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی جو باتیں ہوں گی وہ پھر اگلے لیکچر میں کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔